الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ دنیا جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اور اسی طرح گرمی ہے، سردی بھی ہے، بہار ہے، خزاں بھی ہے، اور اچھے حالات بھی ہیں، برے حالات بھی ہیں، مالداری بھی ہے اور غربت و افلاس بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ تو یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی قدر و قیمت اور ان کی منزلت جو ہے وہ ان کے تضاد چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جب دنیا میں تضادات کا مجموعہ ہے، دنیا کے اندر ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، ان سے جب دنیا بھری ہوئی ہے تو اس جہان کے اندر علماء کا وجود بھی ضروری ہے، دیندار طبقے کا وجود بھی ضروری ہے، اور مصلحین، دین کی طرف دعوت دینے والے، دین کے داعی اور مبلغین کا وجود بھی اس کائنات میں ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے شعبے ہیں، ہمارے چاروں طرف یہ شعبے پھیلے ہوئے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان زندگی کے سارے شعبوں کی ضرورت کا اقرار کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ ہاں اس شعبے کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ڈاکٹر ہیں اور ان کا وجود ہر ایک مانتا کہ ہے، اور ہونے بھی چاہیے، ان کی ضرورت بھی ہے معاشرے میں یا نہیں، تو ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب بیمار ہوگا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسپتال جانا پڑے گا۔ اسی طرح انجینئر بھی دنیا کے اندر ہیں، اور ہر ایک مانتا ہے کہ ان کا وجود ہونا چاہیے۔ معاشرے کی ایک بڑی ضرورت کو اللہ جل جلالہ ان کے ذریعے سے پورا فرماتے ہیں، یعنی ہر شعبے کا اقرار ہے۔ اسی طرح جو ہے درزی ہیں، وہ کپڑے سیتے ہیں، ایک شعبہ ہے، ان کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ یہ بھی ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ جوتے بنانے والے ہیں، تو ان کی ضرورت معاشرے میں ہے یا نہیں، ہر ایک مانتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ضرورت کو عام طبقہ جو ہے اس کو مانتا نہ ہو، سب مانتے ہیں کہ ان کا وجود دنیا میں ضروری ہے۔ اور جب ان سب کا وجود ضروری ہے تو پھر اللہ والوں کا وجود بھی اس دنیا میں ضروری ہے، علماء کا وجود بھی ضروری ہے، مبلغین کا وجود بھی ضروری ہے، امت کی اصلاح کی فکر کرنے والوں کا وجود بھی اس دنیا میں ضروری ہے۔ اور ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، انجینئروں کا ہونا ضروری ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے،
اسی طرح درزیوں کا ہونا ضروری ہے، اور درزیوں کی مارکیٹیں ہوں، اس کا ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں، گھر کے اندر بھی سلائی کی جا سکتی ہے۔ جوتوں کے بنانے کا والوں کا ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے۔ ان سارے شعبوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں علماء کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گا جو بیمار ہوگا، جو بیمار نہیں ہوگا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بلڈنگ کے لیے نقشہ وہ بنوائے گا کہ جس نے بلڈنگ بنانی ہے، جس نے لمبی چوڑی بلڈنگ نہیں بنانی اس کو کسی انجینئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان چاہے بیمار ہے چاہے صحت مند ہے، چاہے اس نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، جھونپڑی میں یہ رہتا ہے، ہر حال میں ہر انسان کی ضرورت اللہ نے دین کو بنا دیا ہے۔ دین کی اہمیت، دین کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، انجینئر ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، اور کسی ملک کا صدر و وزیر ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، کوئی عام چپڑاسی ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، کوئی بھیکنے مانگنے والا کوئی گداگر ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، جھونپڑی کے اندر رہنے والا ایک آدمی ہے تو اس کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ اور دین سکھانے والے یہ علماء ہی ہیں، اس لیے علماء کا وجود اس کائنات میں باقی سارے طبقات کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہر شعبے کی ضرورت کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، ہر ایک شعبے کی ضرورت کو ہر آدمی محسوس کرتا ہے، لیکن اس جہان میں علماء کی بھی ضرورت ہے، مدارس کی بھی ضرورت ہے، مدارس بھی ہونے چاہیے، علماء بھی ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہمارا روشن خیال طبقہ، لبرل طبقہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آج جو ہے ہر چیز سائنس سے معلوم کی جا سکتی ہے اور دنیا ترقی کر کے چاند پر، مریخ پر پہنچ چکی ہے، تو اس زمانے میں ان مولویوں کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ میں یہاں سے ایک دن گاؤں جا رہا تھا، یہاں سے کھڑا تھا گاڑی کے انتظار میں، گاڑی والا آیا، اس کے پاس ساتھ بیٹھ گیا، مجھے پوچھا آپ کیا؟ میں نے کہا یہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے آج کل اس دور میں مدرسوں کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ دنیا ہر ایک چیز معلوم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، تو دین کی کیا ضرورت ہے، مدارس کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، علماء کی ضرورت ایسی ہے جیسے کہ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت، کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس جہان میں علماء کا، اللہ والوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے کھانا کسی کو نہ ملا تو فوت ہو جائے گا، مر جائے گا زیادہ سے زیادہ، اور زندگی ایسی گزاری کہ دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا، کلمہ نہیں اس نے سیکھا، تو اس حال میں اگر مر گیا تو پہلے اگر بھوک سے مرا ہے تو مرنے کے بعد بھوک کی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی عالم سے، کسی مبلغ سے، کسی داعی سے دین نہیں سیکھا، بے دینی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو بھوک کی تکلیف تو موت پر ختم ہوگی، لیکن بے دینی کی تکلیف جو موت سے شروع ہوگی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی بھی ختم نہیں۔ اس لیے علماء کا وجود ضروری ہے، اللہ والوں کا وجود ضروری ہے۔ اور علم دین کے اللہ کے نبی نے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، جنت کا راستہ آسان فرما۔ اور میں کہ من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا کہ ایک عابد ہے، بڑی گہری عبادت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، رات کو لمبی تہجد پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے وہ عالم ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ تو ان دونوں کے میں سے کون سا افضل ہے؟ عالم افضل ہے
یا وہ صوفی افضل ہے جو رات بھر نوافل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور لمبی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت جو بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اس کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے باقی ستاروں کے اوپر۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا۔ فرمایا کہ یستغفرون، یہ سارے کے سارے کہ اللہ کے نبی شاہ فرمایا کہ بے شک عالم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، آسمان کی ساری مخلوق بھی، زمین کی ساری مخلوق بھی، اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی، اور اسی طرح سمندر کے اندر مچھلیاں بھی، ساری کی ساری اس لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب تو ایسے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو یہ کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو یہ کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا آدمی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ علماء کی تو اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان کرنا، چلو ایک معاشرے میں انسان رہتا ہے تو گناہ تو ہوتے ہی ہیں، معصوم کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ محفوظ تھے، ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس سے کوئی لغزش ہوئی ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، بغیر توبہ دنیا سے چلا گیا ہو، ایسا کوئی ایک صحابی بھی نہیں۔ ان سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں سب سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، کوئی معصوم نہیں، خطا سے پاک نہیں۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کی فضیلت تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ اگر ان سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو آسمان کی ساری مخلوق ان کی بخشش کی دعا میں لگی ہوئی ہے، زمین کی ساری مخلوق اس کی دعا بخشش کی دعا میں لگی ہوئی ہے، بلوں کے اندر چوٹیاں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، استغفار کر لی ہیں، ہواؤں کے اندر پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو کہاں کھڑا ہے؟ تیرے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ تو کہاں کھڑا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ نے علماء کا ایک مقام رکھا ہے، علماء کے مقام رکھا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے من سلک طریقا یطلب فی علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اسی روایت کے اندر آگے فرمایا بے شک عالم اور آسمان والے اور زمین والے اور سارے کے سارے یہ جو ہے یہ عالم کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو وہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں، دراہم اور دنانیر کا وارث کسی کو نہیں بنا کے جاتے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، دین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو آدمی اس دین کو حاصل کرے گا وہ انبیاء کی میراث میں اس نے بڑے حصے کو حاصل کر لیا، بڑے حصے کو حاصل کر لیا۔